آج 23 ستمبر کو ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں. کل 22 ستمبر تک کی تاریخ ہے. مجھے ہر دن تھریٹس ملی ہیں. خواجہ سرا ہونے میں اور ٹرانسجینڈر ہونے میں فرق ہے. آج کے خواجہ سرا ہیں وہ والے خواجہ سرا نہیں جو آپ کے آگے بھیک مانگ کے آپ سے کہتے تھے کہ پلیز مجھے کم سے کم زندہ رہنے کا تو حق دے دو. لوگوں کو اس کا مطلب بھی نہیں پتا تھا. اگر آپ عام عوام سے پوچھیں تو وہ سمجھتے تھے کہ اس کا مطلب ہے ٹرانسجینڈر یعنی کہ خسرا ٹائپ زنانہ. حالانکہ اس کا تو یہ مطلب نہیں ہے پاکستان میں. لیکن اگر کوئی انسان اس طرح کی کسی بات کو بیان کرنا چاہے تو وہ کیا لفظ استعمال کرے گا؟ لفظ نہیں ہے ہمارے پاس. تو وہ ہم جنس پرست بول دے گا. ہم لڑکا کی شادی اور لڑکی کی شادی کا تصور ہی کیسے کر سکتے ہیں جبکہ ابھی تک عورتوں کو کورٹ میں جا کے کورٹ میرج کرنی پڑتی ہے اور مردوں کو بھی جائز مسلمان نکاح جو شریعت اجازت دیتا ہے وہ ان کی نہیں ہو پا رہی. تو ہم اس کی بات کیا کریں؟ میرے خیال سے معاشرہ ہی تو بتاتا ہے کیونکہ ہم تو ہم ہوتے ہیں. جب کلاس سٹارٹ ہوئی پہلی دفعہ سب میڈم نے بولا کہ جی تمام لڑکے اس طرف کھڑے ہو جائیں اور تمام لڑکیاں اس طرف کھڑی ہو جائیں اور آپ کھڑے ہو جاؤ اور اچانک سب کے قہقوں کی آواز آئی. 0.00001% کو شناختی کارڈ ملنے پہ آگ لگ گئی ہے. تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ اس کی پیرنٹنگ کا کیا حساب ہوگا. اب میں ڈاکٹر ہوں, میں ٹریول کرتی ہوں لوگوں کے ساتھ, میرا اتنا مردوں کے ساتھ تعلق ہے. یہی والی بات میرے خلاف پروپیگنڈا کے طور پہ استعمال ہوتی ہے. کچھ درد ہے تیرے آنے کا, کچھ درد ہے تیرے جانے کا, پر جو درد ہے تیرے ہونے کا وہ درد ہمیں اب یاد نہیں. السلام علیکم ایوری ون, میں ہوں انوش شیخ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل. ناظرین, خواجہ سرا, ٹرانسجینڈرز, یہ الفاظ آپ نے سنے ہوں گے, یہ لفظ سنے ہوں گے, اور کئی دفعہ ہم اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو ہم سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتے ہیں, مختلف ہوتے ہیں, لیکن ہم ان لوگوں کے بارے میں کتنا جانتے ہیں, ان کے بارے میں کتنی نالج رکھتے ہیں, یا پھر ہم ان کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں, ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے ان کے ساتھ, یا سوسائٹی ان کو کیسے ٹریٹ کرتی ہے, کیسے دیکھتی ہے. آج ہم بات کریں گے اس موضوع پر. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایک بہت ہی معروف شخصیت جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. اگر میں آپ کو ان کا تعارف کرواتی چلوں تو وہ ایک ٹک ٹاکر بھی ہیں, ایک سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں, ایک سیلیبریٹی بھی ہیں, اسی کے ساتھ ساتھ ایک میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں ڈیفینیٹلی, اور ایک ریسرچر بھی ہیں. تو میں آپ کو ملواؤں گی ڈاکٹر معیز سے جو کہ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. تھینک یو سو ویری مچ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. بس یہ تو کرنا تھا اپنے بزی اسکیجول میں سے. بزی آج کل کافی چل رہا ہے لیکن میرا سب تھا آپ لوگوں سے ملاقات کرنا. اوکے, تھینک یو سو مچ. جی مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ زندگی آج کل کیسی گزر رہی ہے, کیا کچھ چل رہا ہے, کیا مصروفیات ہے, کام کا برڈن زیادہ ہے؟ زندگی میرے خیال سے آج کل چل رہی ہے بہت زیادہ اسٹریس میں. میرے خیال سے دشواری اور بہادری دونوں کچھ ساتھ ساتھ ہی چلتی ہیں ہمیشہ, اور یہ ایک کافی ڈیفیکلٹی اور ایک اسٹریس میں آپ کو ڈال دیتی ہے. تو 16 اگست کو میں نے یہ والی نیوز بریک کی تھی کہ مجھے کمیونیکیٹ کیا گیا TEDx ISL کی طرف سے کہ آپ ٹرانسجینڈر ہیں اور اس وجہ سے ہم آپ کو نہیں لے رہے. اور اس کے بعد 17 اگست سے میرے اوپر ایک آرگنائزڈ آن لائن اٹیک اسٹارٹ ہوا جو کہ کچھ سرٹن گروپس نے بنایا تھا. اس کے اندر کچھ ٹویٹس تھیں جو میرے بارے میں چلائی گئیں. اور آج 23 ستمبر کو ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں. کل 22 ستمبر تک کی تاریخ میں مجھے ہر دن تھریٹس ملی ہیں. انفیکٹ آج بھی مجھے جانا تھا, ان سے کچھ جو میجورٹی جو ڈیتھ تھریٹس کی اوپر بات چکی ہوئی ہے بات کہ اس کو رپورٹ کر سکوں. تو آج کل تو زندگی میرے خیال سے ایک سیاسی کشمکش کا شکار ہے جس کے اندر آپ کو اپنی اوپر ایک ذمہ داری بھی محسوس ہوتی ہے, لیکن اس ذمہ داری کے ساتھ ساتھ آپ کو کافی زیادہ ندامت اور گلٹ بھی محسوس ہوتی ہے کہ کیا میں اس لائق ہوں, یہ جو ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہے, یا یہ جو جس لائم لائٹ کے اندر ہمیں تھرسٹ کر دیا گیا جو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, کیا یہ am I even good enough for it. تو اس قسم کے کچھ سوالات بھی ہیں لیکن ساتھ میں وہ زور بھی ہے. تو بس یوں چل رہی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے گا دیکھنے والوں کو کہ تھریٹس کیوں مل رہی ہیں, آخر ریزنس کیا ہے, کیوں آپ اتنی مشکل لائف سے فیز سے گزر رہی ہیں؟ دیکھیں جی, تھریٹس تو پاکستان کے اندر ہی کیا دنیا بھر کے اندر خواجہ سرا لوگوں کو ملتی ہیں ہمیشہ. آلدو خواجہ سرا ایک ایسی کمیونٹی ہے جو کہ دنیا بھر میں صرف پاکستان, بنگلہ دیش, انڈیا اور نیپال میں پائی جاتی ہے, کیونکہ خواجہ سرا ہونے میں اور ٹرانسجینڈر ہونے میں فرق ہے. خواجہ سرا ایک ثقافت کا نام ہے جبکہ ٹرانسجینڈر صرف ایک انگریزی کا لفظ ہے جو کہ ایک دستاویزاتی لفظ ہے. اس کو اردو میں متجنس کہا جاتا ہے. سو متجنس یعنی کہ ٹرانسجینڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو جنسی حقیقت ہے وہ جو آپ کا حق ہے, جنس کا جو آپ کا حق ہے وہ آپ کے برتھ کے ڈاکیومنٹس دستاویزات میں جو لکھا گیا تھا اس سے مختلف ہے. کیونکہ لکھا تو صرف M اور F جاتا ہے, لیکن اگر آپ کی جنسی حقیقت اس سے ماورا ہے
ठीक है। तो फिर आप ट्रांसजेंडर हो एक तरीके से। कहीं लुगत के अंदर इसका मानी कुछ यूं भी बयान किया गया है कि जो सराय होते थे पुराने वक्तों के अंदर, उनके जो ख्वाजा होते थे वो ख्वाजा सरा होते थे। ठीक है। और उस ज़माने में जो लोगों की लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग थी उसके हवाले से वो ये कहते थे कि जी ये मर्द के अंदर औरत की रूह है, आम आवाम को यूं समझाने के लिए। लेकिन ख्वाजा सरा कम्युनिटी के अपने अंदर इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग थी कि हम फ़ुकर के अंदर होते हैं, हम फ़कीरी की तरफ ज़्यादा माइल होते हैं। मॉडर्न ज़माने के अंदर तो हम जब देखते हैं तो वो ख्वाजा सरा का रोल नहीं रहा, क्योंकि बरतानवी साम्राज्य ने, गोरे ने उसको मॉडर्न माशरे के अंदर जगह ही नहीं दी। उसने जब शहरियत का कॉन्सेप्ट बनाया तो उसने सिर्फ मर्द को और औरत को शहरियत दी, उसने तो ख्वाजा सरा को शहरियत दी नहीं। साथ ही साथ में उनके ऊपर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 2 लगाया और पुलिस को ये कहा बरतानवी साम्राज्य ने कि ये जो सूफी से, जो मलंग से फ़कीर हैं सारे के सारे, हमें शक है कि ये हम जिन्स परस्ती के अंदर इन्वॉल्व है, तो इसके ऊपर नज़र रखो। तो यूँ 1860 से गालिबन हमारे पास ये एक 150 साल पुरानी तारीख शुरू होती है जहाँ पे रियासत मुतशद्दद रही है ख्वाजा सराओं की तरफ। कहीं उनको लगता है कि ये मलंग है, ये मजहब से भटके हुए हैं, कहीं उनको लगता है कि ये हम जिन्स परस्ती के अंदर मुलव्वस हैं, कहीं वो कहते हैं कि ये बच्चों को अगवा करके उनके आज़ा काट के उनको अपने जैसा बना के उनको भीख पे लगा देते हैं। ये तमाम बातें हमने भी सुनी होंगी, बचपन में पूरे पाकिस्तान में सुनी होगी, लेकिन आपको यकीन नहीं आएगा जब मैं आपको बताऊंगी कि ये नफ़रत हमारी अपनी नहीं है। ये नफ़रत हमें बरतानवी साम्राज्य, ये नफ़रत हमें गोरा हमारे अपने के खिलाफ से खा के गया। क्यों? डिवाइड एंड रूल। क्योंकि जब एक अवाम, जब एक कौम अपने ही अंदर मौजूद कुछ अफराद के ऊपर एतबार ना करे, बोले कि ये है तो हम में से ही, लेकिन हम इन्हें ट्रस्ट नहीं करते इसलिए ये हम में से नहीं है, तो वो तबका, वो अवाम कमज़ोर पड़ जाती है, क्योंकि वो एक दूसरे को, अपने ही लोगों को शक की निगाह से देखती है, ना कि मोहब्बत की निगाह से। और ये है डेथ थ्रेट्स की वजह। ये वो नफरत की कड़ी है जो कि पीछे बरतानवी साम्राज्य से चली आ रही है, और उसी नफरत की कड़ी को आज मेरे ऊपर या किसी भी और ख्वाजा सरा जिस्म या शक्ल के ऊपर सौंप दिया जाएगा और कहा जाएगा कि हम इस पे एतबार नहीं। तो बताइएगा, एक सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंडिंग इशू चल रहा है, आपको मालूम होगा, तो उस पर क्या कहना चाहेंगी? किसने, इस्लामी जमात क्यों इतनी मुखालफत करी है, या फिर क्यों जो सारे प्रोपोगेंडा क्रिएट किया जा रहा है, इसकी क्या वजह है? देखिए जी, अब हम जो ख्वाजा सरा हैं, मैं कहना चाहूँगी, मैं हो गई, मेरी गुरु हो गई, हमारे पास के बाकी लोग हो गए, हम अब सियासी ख्वाजा सरा भी हैं। माना कि हमारी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, मगर हम सारे किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ज़रूर हैं। हम सियासत को समझते हैं, हम दुनियादारी को समझते हैं। इसका मतलब है कि हमारा सियासत का थोड़ा बहुत शऊर है। अब हम जो आज के ख्वाजा सरा हैं वो वाले ख्वाजा सरा नहीं जो आपके आगे भीख मांग के आपसे कहते थे कि प्लीज़ मुझे कम से कम जिंदा रहने का तो हक दे दो, हमसे एक मुस्कुरा के मुझे 100 रुपये का नोट पकड़ा दो या 10 रुपये का नोट पकड़ा दो। आज का ख्वाजा सरा तो रोजगार का हक मांग रहा है, मकान का हक मांग रहा है, पब्लिक पार्टिसिपेशन का हक मांग रहा है, वोट डालने का हक मांग रहा है, इज्जत के साथ जिंदा रहने का ही सिर्फ हक नहीं मांग रहा बल्कि एक शहरी होने का हक मांग रहा है। तो जब भी बात शहरियत के ऊपर आती है तो वो मुतनाज़ा हो जाती है और वो एक सियासी बात बन जाती है। तो पाकिस्तान के अंदर किसी ने गे की टर्म ज़्यादा सुनी नहीं थी, लोगों को इसका मतलब भी नहीं पता था। अगर आप आम आवाम से पूछें तो वो समझते थे कि इसका मतलब है ट्रांसजेंडर, यानी कि ये खुसरा टाइप, जनाना। हालांकि उसका तो ये मतलब नहीं है, उसका तो मतलब एक ऐसा मर्द जो कि मर्द है, मर्द रहना पसंद करता है और एक और मर्द के साथ उसकी जिनसी रग़बत है या ताल्लुकात है। अगर ताल्लुकात नहीं भी है तो रग़बत है, और वो अगर खुद को कुछ कहलाना चाहे तो वो ये कह सकते हैं। और ये एक मगरिब की टर्म थी हमारे पास पाकिस्तान में, लेकिन अगर कोई इंसान इस तरह की किसी बात को बयान करना चाहे तो वो क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा? लफ्ज़ नहीं है हमारे पास, तो वो हम जिन्स परस्त बोल देगा, या एक बहुत नाजेबा लफ्ज़ कहा जाता है वो इस्तेमाल कर लिया जाता है। एक तरह से अपने वो वेस्टर्न मास्टर्स, अपने अमेरिकन और यूरोपियन मास्टर्स का जो एक रिपब्लिकन कंजर्वेटिव एजेंडा है उसका उर्दू तर्जुमा करके पाकिस्तान के अंदर उसकी छाप लगा रहे हैं। हालांकि वो जिस चीज़ के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं वो चीज़ हमारे यहाँ मौजूद ही नहीं है। सेम सेक्स मैरिज तो हमारे यहाँ हो ही नहीं रही। नहीं, आपको कैसे पता चला था फर्स्ट टाइम दैट यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? मेरे ख्याल से माशरा ही तो बताता है, क्योंकि हम तो हम होते हैं, हम तो हम होते हैं। जब क्लास स्टार्ट हुई पहली दफ़ा और सब मैडम ने बोला कि जी तमाम लड़के इस तरफ खड़े हो जाएं और तमाम लड़कियां इस तरफ खड़ी हो जाएं, और आप खड़े हो जाओ और अचानक सबके कहकों की आवाज़ आए और फिर मिस आपको बोले कि बेटा आप इधर आ जाओ, आप तो लड़के हो, और फिर आप उधर जाओ, तो फिर आप जब देखते हो और सबकी हंसी को यूँ इस तरह कहते हो अच्छा कुछ हुआ है गलत। तो बचपन मेरा इस किस्म का कुछ गुजरा कि बहुत कन्फ्यूजन का शिकार गुजरा, लेकिन मैंने सारी कन्फ्यूजन को निकाल दिया अपनी पढ़ाई में। ठीक है। मैं पढ़ती थी, मैं किताबों के अंदर लगी रहती थी, मैं मतलब तलाश करती थी चीज़ों के कि मुझे किस तरह से मिल जाए, मैं अप्लाई करती थी खुद को। शरारतें मुझे बड़ी पसंद थी, दीवारों पे चढ़ जाना, छतों पे चढ़ जाना, दरख्तों पे चढ़ जाना। ताल्लुक भी मेरा हज़ारे से, एक बहुत खूबसूरत इलाका है हमारे यहाँ, हमारा कम्युनिटी कल्चर बहुत अच्छा है, एक दूसरे के साथ खेलना, किसी बच्चे के साथ आप खेलो, किसी घर में बैठ के आपने रोटी भी खा ली, तो उस हवाले से सोशली मेरा बहुत सुकून में गुजरा।
لیکن اندرونی طور پہ یہ ایک جنس کا سوال مجھے اتنا بتایا جاتا تھا بچپن سے کہ نہیں تم نے لڑکوں کی طرح بیہیو کرنا ہے ورنہ تمہارے ساتھ کچھ ہو جائے گا، کہ وہ ایک بڑا ایک عجیب و غریب کشمکش کا میری ایک زندگی شکار رہی۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ جب آپ کو یا آپ کے پیرنٹس کو پتہ چلا تو یہ ایکسیپٹ کرنا مشکل تھا، یا ریلیٹیوز کا کیا تھا، وہ کس طرح سے بیہیو کر رہے تھے آپ لوگوں کے ساتھ، یہ بتائیے گا مشکلات کا سامنا ہوا کچھ؟ کافی زیادہ مشکلات کا سامنا ہوا، لیکن میں اپنی فیملی کی، اپنی پرسنل فیملی کی، تو امیجیٹ فیملی کی داد دوں گی کہ انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کہاں ہمارے والدین کو، چلے میں خواجہ سرا اولاد نہیں، میں بیٹا اور بیٹی کی بات کر لیتی ہوں، کہاں ہمارے خاندان میں کبھی شادی سے پہلے لڑکی کو یا شادی کے بعد لڑکا لڑکی دونوں کو، ماں باپ کو کوئی کلاس ملتی ہو یا کوئی سکھاتا ہو کہ پیرنٹنگ کیسے کی جاتی ہے۔ خواجہ سرا تو بہت دور کی بات ہے، خواجہ سرا تو کتنے پیدا ہوتے ہیں ہمارے ہاں، ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں سائنس کے مطابق اگر ہم جائیں تو ہم پاپولیشن کا 1% ہے، ٹھیک ہے، اور پاکستان میں جتنے خواجہ سراؤں کے شناختی کارڈ ہیں، جو کچھ ابھی جتنا وہ چل رہا ہے کہ جی 28,000 لوگ مرد سے عورت بن گئے اور عورت سے مرد بن گئے، 28,000 پاکستان کی آبادی کا کتنا ہے پتہ ہے؟ 0.0001%۔ اس 0.0001% کو شناختی کارڈ ملنے پہ آگ لگ گئی ہے، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ اس کی پیرنٹنگ کا کیا حساب ہوگا؟ کس نے سکھایا والدین کو؟ کسی نے سکھایا والدین کو؟ ان کو بیٹا بڑا کرنا آتا ہے، ان کو بیٹی بڑی کرنی آتی ہے، ان کو خواجہ سرات نہیں بڑا کرنا آتا، تو پرانے وقت میں وہ اٹھا کے گروؤں کو دے آتے تھے جب آپ ہی بڑا کریں، وہ ایک ٹھیک ہے نظام تھا، وہ بھی ایک، انہوں نے کہا جو چیز ہمیں نہیں آتی، دنیا داروں کو نہیں آتی، وہ فقیر سمجھتے ہیں، یہ فقر کے اندر، یہ صوفی ہیں، یہ ملنگ ہیں، یہ کلندر ہے، یہ بڑا کر لیں گے اس اولاد کو، ان کو پتہ ہے۔ لیکن اب تو ماڈرنٹی کا زمانہ ہے، اب تو آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، سائنسدان بننا ہے، استاد بننا ہے، گھر چلانا ہے، ٹھیک ہے، بزنس کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سکھایا ہی نہیں جاتا۔ تو جب میرا عیاں ہوا اور عیاں ہونا شروع ہوا تو انیشلی میرے خیال سے وہی تھا جو ہر جگہ ہوتا ہے کہ نہیں کچھ غلط ہو رہا ہے، اس کو فکس کرنے کی ضرورت ہے، فکس۔ اور وہ ہوتے 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 جب میرے بریکنگ پوائنٹس آئے، جب میرا جسم ٹوٹنا شروع ہو گیا، جب اس کے بعد پھر میرا ذہن ٹوٹا اور یہ تمام چیزیں ہوئیں، اور میں ایک، اپنے گھر والے آپ سے محبت ہی کرتے ہیں، ان کے ہاتھ میں جیسے آپ یہ سمجھے کہ گلاس جب کرچی کرچی ہونا شروع ہوئی اور وہ گلاس ان کے اپنے ہاتھوں میں ان کو زخم آنے شروع ہوئے، تو تب ان کو احساس ہوا کہ شاید یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، ہمیں کچھ اور بھی کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو پھر کچھ اور بھی کر کے دیکھا گیا۔ تو میں تو کبھی کبھار یہ سمجھتی ہوں کہ میں ایک ایکسپیریمنٹ رہی ہوں، اور کبھی کبھار ایک ایکسپیریمنٹ رہتا ہے، بیکاز میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، میرے جسم کے ساتھ علاج معالجے کے حوالے سے، میرے دماغ میری نفسیات کے ساتھ علاج معالجے کے حوالے سے، اور پھر میری سماجیات کے ساتھ کہ معاشرے کے اندر میں کس طریقے سے اٹھتی بیٹھتی ہوں، ان تمام چیزوں کو کہ میں نے یہ پہننا ہے، میں نے کالی شلوار قمیض پہننی ہے، میں نے جھمکا پہننا ہے کہ میں نے جھمکا نہیں پہننا، اور ان تمام چیزوں کے کیا مطلب ہیں، اس میں اتنا کچھ ہے کہ وہ ایک لرننگ اور ان لرننگ کا پروسیس ہے۔ تو بہت سے لوگ اکثر اوقات یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ والدین صرف اچھے ہوتے ہیں، صرف برے ہوتے ہیں، جبکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک اتنا پیچیدہ موضوع ہے ہمارے آج کے معاشرے کے لیے کہ ہم سب سیکھ رہے ہیں، وی آر آل اسٹوڈنٹس، ایک طریقے سے ہم درد لینا بھی سیکھ رہے ہیں، ہم درد دینا بھی سیکھ رہے ہیں، اور پھر ہم درد دے کے اس کے لیے معافی مانگنا بھی سیکھ رہے ہیں۔ تو یہ چل رہا ہے میرے خیال سے عمل، یہ چالو رہے گا۔ یہ بتائیے گا کہ مجھے لگتا ہے نو ڈاؤٹ کہ آپ بہت سارے لوگوں کے لیے آئیڈیل ہوں گی، آپ کا آئیڈیل کون ہے؟ یور آئیڈیل پرسنالٹی؟ اچھا، میں آئیڈیل پرسنالٹیز بہت کم بناتی ہوں، میں ہر انسان کی کسی نہ کسی خوبی سے انسپائر ہوتی ہوں، میں کامل ذات میرے دماغ کے اندر کوئی ایز سچ نہیں بنتی کہ میں بولوں کہ نہیں یہ انسان ہے اور مجھے اس جیسا ہونا ہے یا میں نے اس سے انسپائر ہونا ہے۔ اور شاید میرا یہ جواب بہت اوٹ پٹانگ لگے گا، لیکن میں اکثر اوقات شعراء کی شخصیت سے میں بہت امپریس ہوتی ہوں، میں بہت انسپائر ہوتی ہوں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ نے اگر کسی انسان کو سمجھنا ہے تو آپ اس کی کلا دیکھیں، آپ اس کی مصوری دیکھیں، ہر انسان کی اپنی مصوری ہوتی ہے، اور شاعری سے میرا بہت لگاؤ ہے، میں خود بھی شاعری کرتی ہوں، تو میں شاعری کے ذریعے شعراء کو سمجھتی ہوں، ان کی مصوری کے ذریعے اس مصور کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں، اور اس سے مجھے ہوتا ہے کہ اچھا واہ یہ سوچ دیکھو، یہ سوچ کی جاذبیت دیکھو، گہرائی دیکھو۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ نے بتایا کہ پوئٹری سے کافی لگاؤ ہے آپ کا، تو کچھ سنائیں گی کچھ آپ نے لکھا ہو اپنا؟ میرا اپنا ایک معقول سی میری اس طرح غزل ہے، مجھے اتنی خاص پسند نہیں ہے، اس کے کچھ اشعار میں آپ کو سنا سکتی ہوں کہ کچھ درد ہے تیرے آنے کا، کچھ درد ہے تیرے جانے کا، پر جو درد ہے تیرے ہونے کا وہ درد ہمیں اب یاد نہیں،
واہ 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 واہ. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر ہم اپنے سراؤنڈنگس میں، یونیورسٹی میں، کالج میں یا کہیں بھی باہر ایسے لوگ دیکھیں دے آر ڈفرینٹ، جو ہم سے ڈفرینٹ ہو، تو کیسے بیہیو کریں ان کے ساتھ؟ کیسے اس کو اس طرح نہ لگے کہ ہم ان کو مطلب کہ اس طرح سے لے رہے ہیں، ان کو ڈفرینٹ فیل کروا رہے ہیں یا ان کو بہت آکورڈ فیلنگس ہی آئے؟ کس طرح مطلب بیہیو کرنا چاہیے ایسے لوگوں کے ساتھ پھر؟ میں تو ہمیشہ والی بات کہتی ہوں کہ ایک کامیاب معاشرے کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ ایک کامیاب گلدان کی طرح یا ایک کامیاب باغیچے کی طرح مختلف طرح کے پھولوں کو اور پتوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہوتا ہے. ہمارے معاشرے کی ایک خرابی یہ ہے، اور اس میں ہمارے معاشرے کا قصور نہیں ہے، اس میں ماڈرنٹی اور گلوبلائزیشن کا قصور ہے، کہ ہمارے معاشرے نے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کرنے کا مشورہ دیا. کلاس میں فرسٹ آنا ہے، اور فرسٹ آنے کے لیے ضروری ہے کہ پھر آپ سے پیچھے 30 35 40 50 ہوں گے. ہم لوگوں کو ایک لائن میں کھڑا کرتے ہیں. ہم میرٹ جب بناتے ہیں تو کوئی ٹاپ پہ ہوتا ہے اور کوئی باٹم پہ ہوتا ہے. جب رزلٹ بھی آتا ہے ہماری یونیورسٹیز میں سب کے سامنے ڈسپلے کیا جاتا ہے. کسی بچے کی جی پی اے اگر بری آئے تو اس کو کوسا جاتا ہے. کسی کے کلاس میں مارکس اگر کم آئے تو اس کو چانٹا مارا جاتا ہے، اس کو ملامت کہا. حالانکہ ہو سکتا ہے کہ اس کا سیکھنے کا سمجھنے کا طریقہ مختلف ہو. آپ اس کو جس طریقے سے سمجھا رہے ہیں بتا کے، کیا پتا وہ بتا کے نہیں، وہ ڈرا کر کے سمجھتا ہو، کیا پتا وہ ہاتھ کے ذریعے سمجھتا ہو، اور کیا پتا اس کو الفاظ کی اتنی سمجھ ہو ہی نہ، اس کا زیادہ اس کو جو خدا نے ذہانت بخشی ہے وہ چلے قدرت کے اندر، وہ چلے جسم کی حرکت کے اندر، وہ چلے ردم کے اندر، موسیقی کے اندر یا اشکال کے اندر. ہر کسی کے پاس صرف الفاظ کی ذہانت تو ہمارے پاس نہیں ہو سکتی. تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو ایڈلٹ فگرز ہیں جنہوں نے ہمیں دنیا میں آگے چلنے کا سبق سیکھنا تھا، ہم نے ان سے تشدد سیکھا، اور اس تشدد کو ہم نے محبت کے ساتھ لنک کیا. کیونکہ جن لوگوں سے ہمیں محبت ملنی تھی انہی لوگوں سے ہمیں حقارت، نفرت یا تشدد بھی مل رہا تھا. تو ہم لوگ جب کسی انسان کو دیکھتے ہیں جو ہمیں اپنے آپ سے مختلف لگتا ہے تو ہم اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. تو اس کسی کو بھی جب سمجھنے کی کوشش ہے نا، وہ تجسس ہے، اور تجسس عشق کا ایک پیکر ہے. تجسس عشق کے سفر کا ایک مقام ہے شروع کا، کیونکہ دلکشی ہے نا کسی کی طرف. کسی کو آپ نے دیکھا تو آپ نے بولا کہ یہ کون ہے، انٹرسٹنگ، بات کر کے دیکھتے ہیں، کیوں کھچا ہوا ہے. یہ کوئی میں حوث کے حوالے سے بات نہیں کر رہی. عشق کا مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے. محبت یعنی کہ دو انسانوں کا جوڑ ہے، روحوں کا مکالمہ ہے آپس میں. اور اس سے بات کر کے دیکھتے ہیں، دلکشی تو تجسس پیدا ہوا. لیکن اب وہ بات کیسے کی جائے؟ اس بات کے اندر کیونکہ ہم نے محبت اور حقارت کو ابھی تک ڈی لنک نہیں کیا تو ہم حقارت پہ آتے ہیں کہ واہ جی یہ کیا پہنا ہوا ہے، کیا سین ہے تمہارا، لڑکی ہو کہ لڑکی ہو. ضروری نہیں ہے کہ یہ بات کرنے والا انسان کی ایکچولی انٹینشن بری ہو سکتا ہے کہ وہ جنونلی صرف جاننا چاہ رہا ہے کہ یہ ٹرانس کیسے ہوتے ہیں، یا یہ جو لڑکا نما لڑکی ہے، یا یہ جو لڑکی ہے جس کے نیلے بال ہیں اور باقی لڑکیوں نے دیکھو شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے، اس نے کھلی سی قمیض پہنی ہوئی ہے، کھلی سی پتلون پہنی ہوئی ہے، اور اس کا لڑکوں والا اولیا لگ رہا ہے. سمجھ نہیں آ رہی ہے ادھر ہے کہ ادھر ہے. تو ادھر ادھر مت ڈالیں نا، ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. وہاں پہ وہ زبان نہیں ہوتی. تو سب سے پہلے تو میرے خیال سے ہم لوگوں کو تمیز سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں باؤنڈری سیکھنے کی ضرورت ہے، سینسیبل ہونے کی، کامن سینس کہ آپ کیا چاہیں گے، کیونکہ آپ بھی تو کہیں مسفٹ ہے نا، آپ بھی تو کہیں مسفٹ ہوں گے. تو فار ایگزامپل اگر آپ نے شلوار قمیض پہنی ہوئی اور آپ امریکہ کے اندر ہے اور آپ سے کوئی آ کے بات کرے تو آپ کیا چاہیں گے کہ وہ آپ سے کیسے بات کرے. اگر آپ حجاب کرتی ہیں اور آپ ایک بیرونی ملک میں اور کوئی آ کے آپ سے حجاب کے بارے میں پوچھنا چاہے تو آپ کس طرح کے سوالوں کو برا منائیں گی اور کس طرح کے سوالوں کو. اگر کوئی آپ سے آ کے یہ پوچھے کہ اچھا یو آر مسلم، تم لوگوں کو تو حقوق نہیں ملتے نا، یہ اچھا سوال ہوگا. یہ بولیں گے اچھا آپ کہاں سے آئی ہیں، پاکستان سے، مجھے اس کے بارے میں زیادہ علم نہیں، مجھے پلیز اپنے مذہب یا اپنی ثقافت کے بارے میں کچھ بتائیے نا، میں جاننا چاہتا ہوں. وہ سوال ہمیں اچھا لگے گا. تو یہی والے کاغذ جا کے بولیں کہ اچھا یہ ٹرانس ہو تم نا، تم لوگ تو خود بنتے ہو نا، یا ٹرانس ہو تم نا، اصلی والے ہو کہ نقلی والے. یہ طریقہ ٹھیک نہیں کہ اچھا آپ ٹرانسجینڈر ہیں. میں نے آج سے پہلے کبھی کسی ٹرانسجینڈر سے بات نہیں کی. اگر آپ کو برا نہ لگے تو ہم ایک چائے پی لیں، ہے نا. یہ ہماری ثقافت کے اندر پراٹھا، چائے، کرکٹ کا میچ، ساتھ بیٹھ کے سنگت یاری، ہماری ثقافت کے اندر یہ تمام طریقے موجود ہیں ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ مکالمہ کرنے کے. لیکن ہم انہیں استعمال ہی نہیں کرتے کیونکہ ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے یہ نفرت فروش، مذہب فروش، مغربی ایجنڈا لا لا کے ہم کو تھوپتے رہتے ہیں. ایگزیکٹلی کہتے ہیں کہ تم لوگ بند ہو جاؤ، آپس میں بات نہ کرو. کبھی لڑکا لڑکی آپس میں بات کر رہے ہو اس کو یہ جنسی بنا لیتے ہیں. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کیوں ہماری مسلمان بہنیں بیٹیاں، کیا ان کے اندر کوئی غیرت شعور نہیں ہے
کیسی مومنات ہیں ہماری بیٹیاں اگر وہ خود کو کنٹرول نہیں کر سکتی. آپ نے نہیں کہ مسلمان عورت کے کردار کو, مومنہ کے کردار کو اتنا نیچ سمجھا ہوا ہے کہ آپ نے یہ سمجھا کہ ایک مومنہ کا ایک تعلیمی ادارے کے اندر یا ایک کام کی جگہ کے اوپر ایک بندے کے ساتھ انٹریکشن ہو جائے گا تو وہ ایک دم جنس کی طرف چلی جائے گی. اور آپ نے ہمارے مومن بھائیوں کو کیا سمجھا ہوا ہے کہ اگر وہ کسی مومنہ بہن کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے تو اس کے پیچھے کوئی جنسی وجہ ہی ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اس طرح کی باتیں کر کے ہمارے اندر ہی فیتھ کم کر دیتے ہیں. پاکستانی ہو, ان لڑکیوں پہ اعتبار مت کرو جو لڑکوں سے بات کرتی ہیں, ان لڑکوں پہ اعتبار مت کرو جو لڑکیوں کے ساتھ پھرتے ہیں. تو پھر ہمارے ساتھ کہ وہ دیکھو لڑکا ہو ٹرانسجینڈر, پیسے لے رہی ہوگی اس سے, چل رہا ہے ان کا کچھ آپس میں ہوگا یہ. اب میں ڈاکٹر ہوں, میں ٹریول کرتی ہوں لوگوں کے ساتھ, میرا اتنا مردوں کے ساتھ تعلق ہے, یہی والی بات مجھے لے کے میرے خلاف پروپیگنڈا کے طور پہ استعمال ہوتی ہے. میں تو اس بات سے کبھی بھی نہیں رکوں گی, ہرگز بھی نہیں. کیوں؟ میرے دوست ہیں, میرے بچپن کے دوست ہیں, وہ میرے آج تک دوست ہیں, میں ان کی شادیوں پہ گئی ہوئی, ان کے بچے میری جھولیوں میں کھیلتے ہیں, میرے کزنز ہیں, میری فیمیل دوستیں ہیں, میری ٹرانس دوستیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ میں اس مٹی کی ہوں, میں اس ملک کی ہوں. لیکن وہ والے لوگ جو سوچ کو فالو کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کو ڈبوں کے اندر بند رکھو اور ان کے بیچ میں سڑک مت بناؤ, برج مت بناؤ, یہ وہ والی بات سمجھ نہیں سکتے. تو عزت کے ساتھ بات کریں اور دیکھیں کہ ہماری ثقافت میں کیا کیا خوبصورت چیزیں ہیں جن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. گھر بلائیں دعوت پہ, کیوں نہیں؟ بہت خوبصورت باتیں یہاں پہ چل رہی ہیں. اور یہاں پہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, وٹ از myth about transgenders and خواجہ سرا, کیا myth ہے اس میں؟ لیکن سب سے بڑا myth جو ٹرانسجینڈر لوگوں کے بارے میں ہے کہ یہ مرد ہیں جنہوں نے خود کو تبدیل کیا ہے. ہم لوگ تکمیل حیات کے اصول کو فالو کرتے ہیں. تکمیل حیات کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جسم, آپ کی زندگی کی جو کچھ بھی حقیقت ہے وہ خدا تعالیٰ نے آپ کی روح کے اندر ڈال کے, آپ پھونک کے آپ کی تقدیر کے ساتھ بھجوائی ہے. اور یہ آپ کا فرض ہے, یہ آپ کی امانت ہے کہ آپ نے اپنی حیات کے اس مقصد کو پہچاننا ہے اور اس کی تکمیل کی طرف نکلنا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کا بازو نہیں تھا یا کچھ نہیں تھا تو کیا ہوا؟ آپ ریہیبلیٹیشن اپنی کروائیں, آپ کا معاشرہ آپ کو ہیلپ کرے اور آپ آگے چل سکیں. ہم یہ تو نہیں کہیں گے اس کو خدا نے پیدا ہی معذور کیا تو یہ ہے ہی ایسا, اس کو ایسے ہی پڑا رہنے دو. اگر کسی بچے کا کلیفٹ لپ ہوگا تو ہم اس کا علاج کروائیں گے. اگر ہمیں پتہ چلے گا کسی کو کینسر ہو رہا ہے تو ہم اس کی طرف جائیں گے. کسی کو تھیلیسیمیا ہے تو ہم اس کو خون لگائیں گے. ہم یہ تو نہیں بولیں گے نہیں اس کو خدا نے پیدا ہی ایسے کیا, اس کا کچھ کرو مت. تو یوں ہی ہمارے پاس خواجہ سراؤں کے لیے, ٹرانس لوگوں کے لیے, انٹرسیکس لوگوں کے لیے اور بیشتر جینڈر ویریئنٹ لوگوں کے لیے طرح طرح کی میڈیکل سرجیکل سہولیات موجود بھی ہیں اور نئی بھی وجود کے اندر آ رہی ہیں, بیکاز یہ ایک نیا موضوع بنتا جا رہا ہے. جیسے سائنس ترقی کرتی ہے اور معاشرہ ترقی کرتا ہے, تو اس کو یہ کہہ دینا کہ جی مرد گیا اور وہ عورت بن گیا. جیسے لوگوں نے میرے بارے میں کہا ہے, کسی نے میرا شناختی کارڈ نہیں دیکھا, اب کچھ نے دیکھ لیا. کسی نے میرا کوئی, آپ نے میرا کوئی میڈیکل سرٹیفکیٹ دیکھا؟ نہیں. مسرت مشتاق صاحب نے بھی نہیں دیکھا ہوگا. اس کے باوجود وہ سارے کنونسڈ ہیں کہ یہ حقیقت میں مرد ہے جو کہ خواجہ سرا بنا ہوا ہے. تو اگر آپ اگر میں مان لوں کہ سچ کہہ رہے ہیں, تو اگر آپ میری جنس کی حقیقت کو میڈیکل سرٹیفکیٹ کے بغیر سمجھ گئے ہیں تو پھر تو اس کا مطلب ہے نادرا والوں کو بھی خواجہ سراؤں کی میڈیکل کی ضرورت نہیں ہوگی, وہ بھی سمجھ جائیں گے جیسے آپ لوگ سمجھ گئے ہیں. ٹھیک ہے. لاسٹ پہ کوئی میسج کنوے کرنا چاہیں دیکھنے والوں کو, ویورز کو جو آپ کو اس ٹائم دیکھ رہے ہیں؟ میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بہت سالوں کے بعد, بہت مشکلوں کے بعد ہم نے بہت تگ و دو کر کے پاکستان کو ترقی کی اور امن کی, محبت کی اور بھائی چارے کی راہ پہ گامزن کیا. تو یہ بیرونی طاقتوں کے ایجنڈا پہ کام کر کے کوئی اگر ہماری ہی زبان, ہمارا ہی مذہب, ہماری ہی لغت اگر استعمال کر کے آپ کے ملک کے اندر نفرت فروشی پھیلا رہا ہو, آپ کو آپ کے ہی لوگوں کے خلاف کر رہا ہو, تو اس ایجنڈا کو سمجھیے. ہم یہاں کے ہی لوگ ہیں. خواجہ سرا بر صغیر پاک و ہند میں برطانوی سامراج کے آنے سے پہلے بھی موجود تھے, ہم اس کے آنے کے بعد بھی حیات رہے اور ہمیں مولا کی طاقت زندہ رکھے. جی ویورز, تو یہ تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر محرم معیز عوان, جنہوں نے اپنا ٹائم دیا, اتنی خوبصورت باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی, ہماری نالج میں, آپ کی نالج میں بہت ساری چیزوں کا ایڈیشن کیا, اپنی کمیونٹی کو ریپرزینٹ کیا انہوں نے. اور امید کرتی ہوں آپ کو آج کا پروگرام بہت ہی زیادہ پسند آیا ہوگا. خوبصورت باتیں چل رہی تھی لیکن ڈیو ٹو دا شارٹیج آف ٹائم ہمیں اس کو یہاں پہ کلوز کرنا ہوگا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. مزید پروگرامز کے لیے دیکھتے رہیے ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل. خدا حافظ.